نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قرب قیامت کے فتنوں کے حوالے سے ایک سلسلے کا آغاز کیا۔ اب یہ فتنے کون کون سے ہیں، ان کی تاریکیاں کیا ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فتنوں کی ہولناکی اور ان فتنوں کی خطرناکی کو کس قدر بیان فرمایا ہے، مختصراً احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو یاد رکھیں، اس حوالے سے بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، تفصیلات کے ساتھ اور مختصراً احادیث مبارکہ میں فتنوں کو مختلف مثالیں دے کر ان کی ہولناکی کو ذکر کیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7068 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ اصبروا فإنہ لا یأتی علیکم زمان، کہ صبر کرو یہاں تک کہ تم پر ایسا زمانہ نہ آ جائے الا الذی بعدہ شر منہ، کہ اس زمانے میں ایسا ہوگا کہ بعد والا زمانہ، بعد والا ایام پہلے والے ایام سے زیادہ فتن والے ہوں گے، زیادہ فتنے کا سبب ہوں گے، یعنی آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ آنے والا وقت سابقہ زمانہ موجودہ زمانے سے، یا آنے والا زمانہ سابقے زمانے سے زیادہ شر والا ہوگا۔ تو یہی وقت چل رہا ہے۔ ہم جس زمانے میں ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی پریشانیاں ہیں، لیکن ہمیں آنے والے زمانے کی ہولناکی کا اندازہ نہیں۔ آنے والا زمانہ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 7060 میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا یقیناً میں تمہارے گھروں میں ایسے مقاموں کو دیکھ رہا ہوں، فتنوں کے ایسے مقاموں کو دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے مقامات کو دیکھا جاتا ہے۔ فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطَرِ، جیسے بارش کے قطرے پہ در پہ گرتے ہیں، اسی طریقے سے تم میں سے ہر گھر کے اندر تک فتنے پہنچ جائیں گے اور بے شمار پہنچ جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہر گھر میں فتنے موجود ہیں، ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، فلمیں ہیں، گانا بجانا ہے، تو یہ فتنے ہی تو ہیں، یہ شر ہی تو ہے جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4259 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے فتنے آئیں گے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان کی ہولناکی کہ جس طریقے سے رات تاریک ہوتی ہے تو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، شیاطین نکلتے ہیں، فرمایا وہ زمانہ ہوگا تاریک رات کے فتنوں کے ٹکڑوں کی صورت میں کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر، کچھ سجھائی نہیں دے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ وہی وقت آن پڑا ہے اور آنے والا وقت اس سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2891 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ فتنوں کو شمار فرمایا۔ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ، فرمایا ان میں سے 3 تو ایسے ہیں لَا يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئًا، کہ وہ قریب قریب کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج چلنے والا کرونا وائرس، وبائی مرض دنیا میں اس قدر پھیلا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قریب قریب کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، کسی بستی کو بھی نہیں چھوڑا، کسی ملک کو بھی نہیں چھوڑا، چھوٹے بڑے کسی کو بھی اس نے تمیز نہیں کی، کسی مذہب والے کے ساتھ تمیز نہیں کی۔ منہن ثلاث لا یکدن یذرن شیئا، قریب قریب کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔
وَمِنْهُنَّ فِتْنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ، اور بعض فتنے ایسے ہوں گے گرمیوں کی آندھی کی مانند، گرمیوں کی آندھی آتی ہے ہر چیز کو اڑا کر لے جاتی ہے، اس طریقے سے وہ فتنوں کی ہولناکیاں اور اندھوناکیاں ہوں گی، منہا صغار ومنہا کبار، کچھ چھوٹے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی احادیث مبارکہ میں ہم مسلمانوں کے لیے بے شمار پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، فتنوں سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں، فتنے بڑے خطرناک ہوں گے، اور فتنوں کی اندھوناکیاں، ان کی خطرناکیاں، ان کی ہولناکیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت سے بیان فرمائی ہے۔ ہمیں ان سے آگاہ بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں ان سے آگاہ بھی ہونا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان سے بچنے کے لیے ہمیں طریقہ کار اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی ہر قسم کے فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔